بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، وہ سینٹ سے، اس کے بعد پارلیمنٹ سے اور اس کے بعد ایوان صدر نے اس کے اوپر سائن کر کے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں جو جوڈیشری پہ، عدلیہ پہ جو ترامیم کی گئی ہیں، صرف ان کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے کہ وہ کیا ترمیم کی گئی ہیں۔ سب سے میجر ڈیولپمنٹ اس 27ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشری میں ہوئی ہے، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس ایک بنائی جائیں گی جو سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی، اور وہ کون سے کیس ٹیک اپ کرے گی؟ وہ کرے گی صرف جس میں آئین کی تشریح درکار ہوگی، اور جس میں صوبوں کے مابین جو جھگڑے ہیں، کوئی تنازع ہیں، کوئی پانی پہ ہے، ٹیریٹری پہ ہے، ان کے جو تنازع ہیں وہ ڈیسائیڈ کرے گی یہ کورٹ، اور جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹس سے مراد وہ تمام تر ڈسپیوٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں کوئی عہدہ بنا ہے، جیسے کہ پریزیڈنٹ کا بنا ہے، پرائم منسٹر کا بنا ہے، پارلیمنٹ کا بنا ہے، ان کی تشریح، ان کے ڈسپیوٹس جو معاملات ہیں وہ پہلے یہ سارے کے سارے سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتے تھے، اب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوں گے جو ابو دی سپریم کورٹ ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان سے یہ اختیارات لے کے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی گئی ہے، یہ اس کو دے دیے گئے ہیں۔ دوسری جو سب سے بڑی اور میجر امینڈمنٹ تصور کی جا رہی ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 184 کو حذف کر دیا گیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے تحت اب نہ کوئی بھی شخص ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں رٹ پٹیشن نہیں دائر کر سکتا۔ اس امینڈمنٹ سے پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی شخص 184 کے تحت ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے ذریعے اپنے رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو انفورس کروانے کے لیے پٹیشن دائر کر دیتا تھا، یا جہاں وہ سمجھتا تھا کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن آ رہی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیتا تھا۔ لیکن اب یہ پاکستانیوں کو اس حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس میں کہ وہ سب سے بڑی عدالت میں نہیں جا سکتے، جو کہ 73 کے آئین کے تحت اب تک 73 سے اب تک وہ جا رہے تھے، پٹیشنز ہو رہی تھی، فیصلے آ رہے تھے، داد رسی ہو رہی تھی۔ اس میں جو ہے وہ اور ایک بہت بڑی چینج لائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ٹرانسفر بھی کی جائے گی فرام دا ون پروونس ٹو اندر پروونس، کہ پنجاب سے لاہور ہائی کورٹ کے جج جا کے سرو کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا پشاور ہائی کورٹ میں، یا کوئٹہ ہائی کورٹ میں، یا سندھ ہائی کورٹ میں، اور کوئٹہ کے جج، سندھ کے جج لاہور ہائی کورٹ میں آ کے سرو کریں۔ اور یہ ڈسکریشنری یا ایڈوائزری نہیں ہوگی کہ اس جج کی بھی کنسنٹ لازمی لی جائے، بلکہ ان ججز پہ یہ بائنڈنگ ہوگا کہ وہ سرو کریں جا کے، چاہے 1 سال سے 2 سال سے 6 سال سے ایک جج سندھ ہائی کورٹ میں سرو کر رہا ہے، اس کو اگر کہا جائے گا کہ آپ یہاں سے جائیں اور کوئٹہ جا کے سرو کریں تو اس پہ یہ آرڈر ماننا بائنڈنگ ہوگا۔ اگر وہ ریفیوز کرے گا تو آٹومیٹیکلی وہ ڈیمڈ ٹو بی ریزائنڈ ہوگا، ڈیمڈ ٹو بی ریٹائرڈ ہوگا، کہ اگر وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا تو وہ ریٹائر تصور ہوگا، اس کی کورٹ ابالش ہو جائے گی اور وہ ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ اب جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں وکلا، ان کی یہ رائے ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئی ہیں، جو 27ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے اور بیسک تھیم کے خلاف ہے۔ جو اب آئین کا بیسک سٹرکچر اور تھیم وہ ہے جس پہ اس آئین کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، جو کہ آئین کا پریمبل ہے اور
قرارداد مقاصد ہے. 27ویں ترمیم نے آل ٹوگیدر جو چیک اینڈ بیلنس تھا آئین کے اندر اور جوڈیشل ریویو کے جو اختیارات تھے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیے. کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بنایا گیا تھا اس آئین میں کہ ایگزیکٹو پہ چیک ہوگا لیجسلیچر کا، لیجسلیچر پہ چیک ہوگا جوڈیشری کا، جوڈیشری پہ چیک ہوگا لیجسلیچر کا، اور یہ تمام تر جو چیک اینڈ بیلنس بنائے گئے تھے ان کو بالکل توازن جو ہے ان کا وہ بگڑ چکا ہے اس ٹائم پہ. مزید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بریف کریں گے. مزید قانونی معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. عبد الخالق بٹی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ. اللہ حافظ.